کوئی بلف فیکٹر بھی ہو سکتا ہے کیونکہ 27ویں ترمیم کا جو مسودہ ایک ٹویٹ کے ذریعے بلاول صاحب نے شیئر کیا تھا تو اس میں این ایف سی کا بھی ذکر تھا، ڈیول نیشنلٹی کا بھی ذکر تھا، لیکن کوئی خاص بحث بھی نہیں ہوئی. لگا ایسا رہا تھا کہ اصل مقصد کچھ اور تھا اور شاید یہ دو باتیں ریز کر کے یہ کہہ دیا کہ دیکھیں ہم نے این ایف سی بچا لیا اور ہم نے باقاعدہ طور پر 18ویں ترمیم کا اہم نقطہ بچا لیا. کہیں ایسا تو نہیں کیونکہ وفاقی حکومت کہہ رہی ہے کہ 57 آلموسٹ 57.5% جو حصہ ہے وہ چلا جاتا ہے صوبوں کا. کوئی اور آپ بیگا لیجسلیٹر بھی اور بیگا ماہر قانون بھی آپ ذرا بتائیے کوئی فارمولہ اور ہو سکتا ہے؟ نہیں دیکھیں نا، 57% جانے میں ایشو نہیں ہے. ایشو جو ہے وہ بنیادی طور کے اوپر یہ ہے کہ وہ چیف منسٹر کے آفس کو چلا جاتا ہے اور چیف منسٹر 1 روپیہ نیچے جو ہے وہ ڈیوالو نہیں کرتا. اور اس کی وجہ سے جو ہمارے اضلاع ہیں، دیکھیے نا، جو آخری دفعہ پاکستان نے اگر گورننس ماڈل میں امپروومنٹ دیکھی ہے، اسپیشلی جو چھوٹے اضلاع میں جو ترقی ہوئی ہے وہ پرویز مشرف صاحب کے دور میں ہوئی ہے. اور اس کی جو بنیادی وجہ تھی وہ لوکل گورنمنٹ آرڈیننس 2001 تھا، جس میں ایک ایسا نظام وضع کیا گیا تھا کہ جس میں پیسے جو تھے وہ ڈسٹرکٹس کو جاتے تھے اور ڈسٹرکٹس میں الیکٹڈ گورنمنٹ اس کو خرچ کرتی تھیں. اب یہ جو پرابلم ہے اس وقت ان کا، اس میں یہ ہے کہ نہ تو ڈسٹرکٹ گورنمنٹس ہیں، نہ ہی وہ پیسہ جو ہے وہ، نہ ایڈمنسٹریٹو ڈیولوشن ہے، نہ ہی فائنینشیل ڈیولوشن ہے. سو میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ چلے ایڈمنسٹریٹو ڈیولوشن تو آپ بعد میں کر لیں، فائنینشیل ڈیولوشن تو بھی کریں نا، جو پہلے ہی آئین میں موجود ہے. سو پچھلی دفعہ بھی جب یہ ترمیم آئی تھی تو میں نے جس دن آئی تھی، آنے سے پہلے یہ باتیں ہو رہی تھی، تو میں نے کہا تھا کہ یہ بھول جائیں آپ کے کوئی اور اس میں عوامی فلاح و بہبود کی چیزیں ہوں گی. یہ صرف ایک دو چیزیں جو کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ ہے یا دوسری جو 243 کی امینڈمنٹ ہے جس سے لوگوں کا، بڑے لوگوں کا انٹرسٹ ہے، وہ ہوں گی، باقی تو ہوں گی ہی نہیں. اور ٹھیک. ایگزیکٹلی وہی ہو. اچھا اور فوز صاحب یہ بتائیں اپوزیشن کوئی مؤثر حکمت عملی نہیں بنا سکی. وہ چھوٹے موٹے احتجاج ہو رہے ہیں، آج بھی 50 سے 150 قدم کا ایک احتجاج تھا پارلیمنٹ سے سپریم کورٹ تک، آسانی سے ترمیم بھی پاس ہو گئی. اس حکومت یا اس سیٹ اپ کو نہ کسی قسم کی کوئی ریزسٹنس نہیں ہے، کوئی احتجاجی تحریک کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. قیادت کے اندر بھی اختلافات ہیں، کچھ اور ہے. اب جب کہ آپ کچھ پی ٹی آئی کے رہنماؤں سے جو سیر ہے ان سے ملاقات بھی کر چکے ہیں، اب آپ سمجھتے ہیں کہ یہ سیاسی ٹمپریچر کم کرنے کے لیے یا اب جو مزید جو چیزیں فورسی کی جا رہی ہیں کوئی پیش رفت مثبت ہو سکتی ہے کہ آپ بھی کہتے ہیں کہ نہیں بس اب ایسے ہی چلے گا؟ نہیں دیکھیں نا، بات یہ ہے کہ دو ہی چیزیں ہیں نا، یا تو سیاست میں ٹمپریچر بڑھے گا یا کم ہوگا. کیونکہ جو حالات ہیں وہ ان کی اسی طرح سے رہنا تو ممکن نہیں ہے. اگر آپ تحریک انصاف سے، عمران خان سے بات چیت نہیں کرتے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر وہ سہیل آفریدی کو مجبور ہو جائیں گے ایک پوائنٹ پہ آ کے کہ وہ لانگ مارچ کی کال دیں. حکومت اس لانگ مارچ کو روکنے کے لیے جو ہے وہ وہاں گورنر رول لگائے گی، اس کے خلاف پی ٹی آئی جو ہے وہ پارلیمنٹ سے استعفے دے گی. پھر وہاں ہائی ہینڈیڈنیس ہوگی، تشدد ہوگا، جس کے نتیجے میں پاکستان کا پولیٹیکل ٹمپریچر اگلے پورے سال بھی جو ہے وہ نیچے آنے کا کوئی نام نہیں لے گا. سو الٹیمیٹلی سب سے بڑی جو سفر کرے گی وہ تو سٹنگ گورنمنٹ کرے گی. سٹنگ گورنمنٹ کا کام ہے نا کہ وہ ٹمپریچر کو نیچے لائے تاکہ وہ گورننس کر سکیں، چیزیں آگے بڑھا سکیں. لیکن اگر وہ نہیں سمجھتے، وہ سمجھتے ہیں کہ نہیں اسی طرح ہی پاکستان بہتر ہے چلتا ہوا، تو پھر ایسے ہی چلے گا، ظاہر ہے. اور جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ پاکستان میں کوئی اپوزیشن نہیں ہے، تو وہ تو بالکل صحیح ہے. اس میں حکومت تو ہے ہی ہے، لیکن جو عمران خان نے جو لیڈرشپ لگائی ہے، جو ایک بزدار ماڈل انہوں نے پی ٹی آئی کے اوپر امپوز کیا، ظاہر ہے ایک ایسے لوگوں کو لگایا گیا ہے جن کی کوئی، جو پولیٹیکلی نابالغ ہیں، جو پولیٹیکل نوبسز ہیں، ان کے پاس کوئی سیاسی حکمت عملی نہیں ہے، ان کو پریشر ٹیکٹک بنانے کا کوئی پتہ نہیں ہے. اور اتنی بڑی پارٹی جو ہے وہ بنیادی طور پہ اس وقت لولے لنگڑے لوگوں کے حوالے کر دی گئی ہے، جو اندھیرے میں ٹامک ٹوئیاں مار رہے ہیں اور ان کو کچھ پتہ نہیں کہ وہ کیا چاہتے ہیں اور وہ آگے اس تحریک کو بڑھانا کیسے چاہتے ہیں. لاسٹ کوشچن، آپ کے مشورے ڈیفینیٹلی سیاستدانوں تک پہنچ بھی رہے ہوں گے، وہ شاید اس پہ ماننے پہ اس وقت راضی نہیں ہیں، لیکن کہیں نہ کہیں ایک اور چیز بھی تو ہے نا. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس 27ویں ترمیم کے بعد سیٹ اپ میں اتنی گنجائش ہے ہماری عدلیہ کے ذریعے مسئلے کا کوئی حل نکل سکتا ہے کیونکہ وہاں تو اپوزیشن کے کیسز بھی نہیں لگ رہے، یا ہماری پارلیمنٹ میں اتنی سکت ہے کہ وہ ان معاملات کو ایک طرف حل کر سکتی ہے؟ یا پھر وہی بات کہ جیسا دورانی صاحب کہہ رہے تھے کہ پہلے میں کہتا تھا کہ نہیں سیاسی حکومت سے بات کرنی چاہیے، اب میں واقعی کہتا ہوں
کہ تمام طاقتیں اسٹیبلشمنٹ کے پاس ہیں یا چلی گئی ہیں، انہی سے بات ہو سکتی ہے؟ دیکھیں جو ٹریڈیشنل ڈیموکریسی ہے اور ہمارا جو آئین ہے وہ بنیادی طور کے اوپر تین لیگز کے اوپر تین پلرز کا سسٹم دیتا تھا، جس میں ایگزیکٹو ہے، لیجسلیچر ہے اور جوڈیشری ہے۔ ہماری 26ویں اور 27ویں ترمیم نے پارلیمنٹ کو اور جوڈیشری کو irrelevant کر دیا ہے۔ سو ناؤ دا پاور لائز اونلی ود دی ایگزیکٹو، اور ایگزیکٹو کو کنٹرول کر رہی ہے اسٹیبلشمنٹ۔ تو لہٰذا اس وقت جو پاکستان کی جو نظام کے دو پلرز ہیں بڑے، یعنی جوڈیشری اور پارلیمنٹ، وہ گر گئے ہیں۔ وہ پہلے ہی اچھا، ویسے سب سے پہلے تو ہم نے 8 فروری کو پارلیمنٹ کو فارغ کر دیا نتائج بدل کے، اور اب 26ویں اور 27ویں ترمیم کے ذریعے آپ نے جوڈیشری کو فارغ کر دیا۔ تو اب سارا بوجھ پاکستان کا ایگزیکٹو نے ہی اٹھایا ہے، اٹھانا ہے اور اٹھا رہے ہیں، اور یہی وہ چائنیز اور نارتھ کورین ماڈل ہے جو کہ اس وقت اب پاکستان پہ بھی امپوز ہو گیا ہے۔ ناؤ لیٹس سی کہ یہ پاکستان میں ماڈل جو چل رہا ہے یہ کتنا سکسیسفل یہ تجربہ رہتا ہے۔ ماضی میں یہ تجربہ کامیاب نہیں ہوا، اور اتنا جو ڈائیورس ملک ہے پاکستان، جس میں 25 کروڑ کی آبادی ہے، جہاں پہ ہر 20 30 40 کلومیٹر کے بعد قوم بدل جاتی ہے، آپ کی زبان بدل جاتی ہے، ایون ریلیجن بدل جاتا ہے، ریلیجس انٹرپریٹیشن بدل ٹھیک، جاتی ہے۔ تو یہ ساری اتنے ڈائیورس ملک میں عام طور پہ اس طرح کا نظام نہیں چل سکتا، بٹ ظاہر ہے میرے اور آپ کے کہنے سے کیا تو کوئی اتنا اثر نہیں ہو سکتا۔ یہ تو جب تک وہ کہتے ہیں نا کہ جب تک ہماری پنجابی میں محاورہ ہے کہ مچھلی جو ہے وہ پتھر چاٹ کے ہی واپس آتی ہے، تو اب دیکھتے ہیں کہ یہ کتنی دیر چلتا ہے۔